حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی مریض شفا یاب ہو جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اسے کہتے، گناہوں سے پاک ہونا مبارک ہو۔ فائدہ: حدیث پاک میں بیمار کی عیادت کے وقت جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ بعض احادیث میں ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں۔ فائدہ: حدیث پاک میں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ امام ابن حبیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنت میں داخلے سے پہلے راحت تلاش کرنے والے کی مثال پانی پر لکھنے والے کی طرح ہے۔ فائدہ: اس دنیا میں کسی انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جو جگہ بنائی ہے اس کا نام جنت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، جن کی گفتگو کا محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ فائدہ: حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مفہوم ہے کہ اپنا دوست اسے بناؤ جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں، جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا، تمہارے اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی اور ساتھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، سب سے بہترین عمل تقویٰ ہے اور سب سے بہترین عبادت عاجزی ہے۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے اکثر بھیک مانگتی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا نوکری کے لیے دوسرے ملک گیا ہے اور جاتے ہوئے مجھے اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا جو خرچ ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ کا بیٹا آپ کو پیسے نہیں بھیجتا؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا ہے جس میں میں گھر کی دیوار پر چپکا دیتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر 50 سے زیادہ ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں، ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، لیکن فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب ہم اسے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔